قرآن نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، فرمایا جتنے لوگ کائنات میں آئے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ آب و ہوا ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ چرندے، چاہے وہ پرندے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ ہوا میں رہنے والی مخلوق ہے، فرمایا جتنے عالم ہم نے پیدا کیے ہیں، تمام عالموں کے لیے اگر کوئی وہ رحمت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ان کے ولادت کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضرت آمنہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں تھے، فرماتی ہیں جب میں اگر کہیں جاتی تھی تو مجھے درخت اور ان کے پتے، ان کی ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کرتے تھے، تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کیا بات ہے، یہ پتھروں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ نبی علیہ السلام کی بہن حضرت شیمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب ضعیف ہو گئیں، بوڑھی ہو گئیں، تو ان کے قبیلے والے کہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی، سارے پکڑے گئے، تو قبیلے کا سردار پیسے اکٹھے کرتا پھر رہا ہے کہ پیسے دو، جزیہ دے کے چھڑوا لائیں۔ ان کے دروازے پہ آیا، پوچھا کس نے پکڑا؟ ہوگا محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے پکڑا۔ فرمایا مجھے لے چلو، میرے بھائی ہیں، میں ویسے ہی چھڑوا دوں گی۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم کے اوپر رحم فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کہ جن جیسا نہ پہلے کوئی آیا نہ اب قیامت تک کوئی آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان سب سے منفرد ہے۔ مانا کہ 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین کے اوپر اترے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی شان سب سے منفرد ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد جیسا نہ پہلے کوئی آیا، نہ کوئی اب ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی زمین پر نبی علیہ السلام کے لیے حالات تنگ کر دیے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے۔ 10 سال بعد جب واپس آئے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی فتح عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے، بیت اللہ کے ویڑے میں آئے، جب محمد رسول اللہ، تو وہاں پر جب اذان کا وقت ہوا نا، صحن بیت اللہ میں، تو نبی علیہ السلام کے قریب تمام اولو العزم لوگ، بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جو قبیلے کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، جب نماز کا وقت ہوا سب لوگ ساتھ میں کھڑے ہیں، تو سب یہ سوچ رہے ہیں کہ آج نبی علیہ السلام اذان دینے کے لیے دیکھو کس کو کہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں سب سے بڑے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے بڑے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر جیسے مفسر قرآن بھی موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جیسے امین الامت بھی موجود ہیں، اور مسلمانوں کے بڑے جرنیل خالد ابن ولید بھی وہاں موجود ہیں، سارے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ بلال کون ہے جی؟ بلال غلام ہے، بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہ میں تو سب سے پیچھے تھا،
اندر سے جب آواز لگی بلال میرے تک پیغام پہنچا تو فرمایا میں کانپ گیا، بھی اتنے بڑے بڑے لوگوں میں اس غلام کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فرمایا بلال کو بلاؤ، آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ اور جب رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی نا تو اس وقت چند لوگوں نے رسول اللہ کے کان میں ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ آج تو ابو جہل کا پورا خاندان مٹی میں مل گیا، آج بڑے بڑے چودھریوں کی اقرات نکل گئی، آج مکے کے جو بڑے بڑے سردار بنے پھرتے تھے جنہوں نے اپنی ذات اور برادریوں کو اونچا بنا ہوا تھا ان کی شان